اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر شہدائے کربلا کی دردناک شہادت پر سراپا احتجاج ہونے والے شیعوں کو جو لوگ سارا سال یہ کہتے ہیں کہ ماتم کرنا تو بدعت ہے، سینہ پیٹنا بدعت ہے، رخسار پیٹنا بدعت ہے، وہ خود سارا رمضان بدعت کو عبادت سمجھ کر سر انجام دیتے ہیں، یعنی نماز تراویح باجماعت ادا کرتے ہیں۔ پچھلی 10 ویڈیوز میں یہ ثابت کر چکا ہوں کہ یہ یعنی نماز تراویح باجماعت حضرت عمر کی ایجاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باجماعت نماز تراویح نہیں پڑھی اور نہ ہی اس کا حکم دیا، بلکہ یہ تو ان سے جھوٹ پر مبنی احادیث منسوب کی گئی ہیں، اور انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باجماعت نماز تراویح پڑھنے والی احادیث گھڑی ہیں، ان میں واضح لکھا ہے کہ نبی نے 3 دن بعد نماز تراویح باجماعت کو ترک کر دیا تھا، اس خوف سے کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے، لیکن منکرین ماتم اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک حضرت عمر کا عمل سنت ہے۔ سامعین، آپ کو بتاتا چلوں کہ تراویح کا لفظ صحاح ستہ یعنی ان کے نزدیک 6 صحیح ترین کتب احادیث یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابی داؤد اور سنن نسائی میں حدیث رسول سے ثابت نہیں، بلکہ مترجمین نے بریکٹوں میں یا بریکٹ کے بغیر لفظ تراویح کو متعارف کروایا ہے تاکہ عربی زبان سے ناواقف افراد کو دھوکہ دیا جا سکے اور نماز تراویح کو باجماعت رائج کیا جا سکے۔ اگر آپ احادیث کو ملاحظہ کریں تو اس میں قیام رمضان کے الفاظ ہیں، جیسا کہ تفسیر قرطبی جلد 1 صفحہ 558 پہ مترجمین ملک محمد بوستان، سید محمد اقبال شاہ گیلانی، محمد انور مگھالوی، شوکت علی چشتی نے قیام رمضان نبی کریم نے کیا تھا لکھا ہوا ہے۔ اب مختلف کتب احادیث سے ملا کی چالاکی ملاحظہ کیجیے۔ سامعین، تیسیر الباری شرح صحیح بخاری، جس کا ترجمہ اہل حدیث کے مایہ ناز ملا وحید الزمان نے کیا ہے اور یہ تاج کمپنی لاہور سے چھپی ہے، جلد اس کی 3 اور صفحہ اس کا 147 ہے۔ اس میں حدیث نمبر 227 میں عربی عبارت میں تو لکھا ہے کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان سے ثواب کی خاطر قیام کرے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ لیکن یہاں مترجم وحید الزمان نے کمال عیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کاما رمضانہ کا ترجمہ بریکٹ میں تراویح کر دیا ہے۔ اور سامعین، صحاح ستہ کی دوسری کتاب مسلم شریف، جس کا ترجمہ اہل حدیث ملا وحید الزمان نے کیا ہے اور یہ خالد احسان پبلشرز لاہور سے چھپی ہے، جلد اس کی 2 اور صفحہ 266 ہے۔ اس میں عربی عبارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 راتوں میں باجماعت نماز پڑھنے کا ذکر تو کیا گیا ہے، لیکن عربی عبارت میں کہیں بھی تراویح کا لفظ موجود نہیں۔ لیکن وحید الزمان نے ترجمہ یوں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا حال دیکھتا تھا اور میں نہ نکلا مگر اس وجہ سے کہ مجھے خوف رہا کہ یہ نماز تراویح کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے۔ جی سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ کیسے یہ نماز تراویح بریکٹ میں ڈال کر تراویح کے اسبات کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ اور سامعین، موطا امام محمد، جس کا ترجمہ محمد منشا تابش قصوری نے کیا ہے اور یہ فرید بک سٹال اردو بازار لاہور سے چھپی ہے، اس کے صفحہ 143 میں بھی عربی عبارت میں لکھا ہے کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرغب الناس فی قیام رمضان، لیکن مترجم نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز تراویح کی صحابہ کو ترغیب دیتے۔ تو سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ عربی عبارت میں تو قیام رمضان کے الفاظ ہیں، مگر محمد منشا تابش قصوری نے علمی خیانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے
قیام رمضان کا ترجمہ نماز تراویح کر دیا ہے۔ سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ کیسے مترجمین نے قامہ رمضان اور قیام رمضان کا ترجمہ نماز تراویح کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کی ہے، اور یہ الزام ہم شیعان علی پر لگاتے ہیں کہ جی یہ ترجمے غلط کرتے ہیں۔ تو سامعین، اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ نے کہا تھا کہ جھوٹے کو اس کے گھر پہنچا کر آنا چاہیے، تو ہم جھوٹوں کو اسی طرح جھوٹ کی جیل میں بند کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ بدعتی اپنے اس عمل سے توبہ طائب کر لیں اور ان کو ہدایت نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔